فرض کریں کہ کچھ لوگ ایک اسپیس شپ میں زمین سے اوے ٹریول کرتے ہیں۔ اس اسپیس شپ کے اندر گریوٹی ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ اس اسپیس شپ میں گریوٹی پروڈیوس کرنے کے لیے آرٹیفیشل گریوٹی کا استعمال کیا جائے گا تاکہ ہم بالکل ویسی گریوٹی محسوس کر سکیں جیسی ہم زمین پہ کرتے ہیں۔ ایسی گریوٹی پروڈیوس کرنے کے لیے اسپیس شپ کو اپنے ہی ایکسس کے گرد گھمایا جائے گا۔ اس دوران پروڈیوس ہونے والی سینٹریفیوگل فورس ایکٹ کرے گی ایز اے ویٹ آف دی باڈی، کیونکہ سینٹریفیوگل فورس آؤٹ ورڈ ہوگی اور ہمارا ویٹ بھی جو ہے وہ اس کیس میں ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہا ہوگا، تو یہاں پہ آرٹیفیشل گریوٹی از پروڈیوسڈ بائی دی روٹیٹنگ دی سیٹلائٹ۔ جب سیٹلائٹ گھوم رہی ہوگی تو اس کے اندر موجود ہر چیز بھی گھوم رہی ہوگی۔ اب باہر سے دیکھنے والے آبزرور کو ایسا محسوس ہوگا کہ اگر اندر کوئی بندہ بال چھوڑتا ہے تو وہ بال بالکل اسٹریٹ پاتھ پہ موو کرے گی، کیونکہ اس پہ کوئی فورس ایگزرٹ نہیں کر رہی ایک باہر کے ریفرنس کے مطابق۔ لیکن ایک آبزرور جو اس اسپیس شپ کے اندر موجود ہوگا، اس کے حساب سے یہ بال جو ہے یہ اسٹریٹ ڈاؤن ورڈ آئے گی ڈیو ٹو سینٹریفیوگل فورس، جو کہ ویٹ کی طرح ایکٹ کر رہی ہے۔ ایک آبزرور جو اس اسپیس شپ سے باہر ہے، اس کو گیند کی موشن بالکل اسٹریٹ پاتھ پہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ڈیو ٹو انرشیا بال کو اسٹریٹ ٹریول کرنا ہے۔ لیکن جو آپ کے پاس آبزرور ان سائڈ ہوگا، اس کے حساب سے کیونکہ بال ریسٹ پہ ہے تو بال صرف اور صرف سینٹریفیوگل فورس کے انڈر موو کرے گی اور اس کی موشن آؤٹ ورڈ ہوگی۔ چیز اب ہم ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں کہ لیٹس سپوز کہ اگر سیٹلائٹ میں موجود آدمی گیند کو اوپر کی طرف اچھالتا ہے تو باہر سے دیکھنے والے آبزرور کو بال کا پاتھ اسٹریٹ پاتھ نظر آئے گا، کیونکہ اس کے اکارڈنگ کوئی ایکسٹرا اور فورس ایگزرٹ نہیں ہو رہی۔ لیکن وہ آبزرور جو اس اسپیس شپ کے اندر ہوگا، اس کو یہ بال کروڈ پاتھ پہ جاتی ہوئی محسوس ہوگی، اور جتنا یہ بال کو زیادہ زور سے پھینکے گا اتنا ہی کرو بھی زیادہ محسوس ہوگا۔ اب یہاں پہ اس بال کا ڈاؤن ورڈ یا اس کے پیروں کی طرف موو کرنا تو کلیئر ہو گیا کہ جو ہے وہ سینٹریفیوگل کی فورس کی وجہ سے ہوگا، لیکن بال آگے کی طرف کیوں جا رہی ہے اس آبزرور کے حساب سے یہ چیز ایکسپلین کی جا سکتی ہے کورولیس فورس سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیٹس سپوز سیٹلائٹ میں موجود ہر پوائنٹ اگر سرکل میں ریوالو کر رہا ہو تو وہ پوائنٹ جو سرکل کے آؤٹر اینڈ کے قریب ہوں گے وہ تیز چل رہے ہوں گے، اور جو پوائنٹ انر پوائنٹ کے قریب ہوں گے وہ سلو موو کر رہے ہوں گے، کیونکہ سب کو ایک جتنا فاصلہ طے کرنا ہے۔ تو جب اس گیند کو اوپر کی طرف اچھالا جاتا ہے تو یہ گیند ان پوائنٹس کی طرف موو کرے گی جن کی موشن سلو ہے، اور ان کے مطابق گیند کی موشن فاسٹ ہے۔ اس وجہ سے یہ گیند ان پوائنٹس کی نسبت آگے ٹریول کر جائے گی اور ہمیں آگے جاتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ جو آگے جانے والا فیکٹر ہے، یہ جو ایک ورچوئل فورس جو ہمیں یہ محسوس کرواتی ہے کہ گیند جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے، یہ ورچوئل فورس کوریلس فورس کہلاتی ہے۔ اور یہ جو کوریلس فورس ہے یہ ہمارے پاس ڈیلی لائف میں کئی فینومیناز کو سمجھنے میں بہت زیادہ مددگار ہے۔ اسی چیز کو ہم ایک لارج سکیل پہ سمجھتے ہیں، جیسے فرض کریں کہ ہماری ارتھ جو ہے یہ اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے، تو وہ پوائنٹس جو ایکویٹر پہ موجود ہیں وہ زیادہ تیز گھوم رہے ہوں گے ایز کمپیئر ٹو ان پوائنٹس کے جو ہمارے پوائنٹ پول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ سب کو سیم وقت میں اپنی ایک روٹیشن کمپلیٹ کرنی ہے۔ اگر ایک کینن بال کو فائر کیا جائے جو کہ موو کر رہی ہے فرام ایکویٹر ٹو پول، تو اس کے پاتھ میں بھی ہلکی سی ڈیویشن آئے گی، کیونکہ جب کینن بال کو فائر کیا جائے گا تو وہ ایکویٹر سے پول کی طرف جائے گی، تو پول کے پوائنٹس جو ہیں وہ سلو موو کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی کینن بال، تو اس وجہ سے کینن بال جو ہے وہ اپنے پاتھ سے ڈیویٹ ہو جائے گی۔ یہی چیز آبزرو کی جا سکتی ہے ٹو اسٹڈی دی بیہیویئر آف ونڈز ان دا ایٹماسفیئر، کیونکہ ہمارا جو اپر ہیمسفیئر ہے اس میں ایئر یا سائیکلونز کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے، جبکہ لوئر ہیمسفیئر میں یہ کلاک وائز ہوتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ہوائیں ایکویٹر سے پول کی طرف ٹریول کرتی ہیں تو وہ کوریلس ایفیکٹ
آبزرو کرتی ہیں یا فیل کرتی ہیں، جس وجہ سے ان کے پاتھ میں ڈیویشن آتی ہے، اور جو ایکویٹر پول سے ایکویٹر کی طرف آئیں گی ان میں اپوزٹ اسی طرح افیکٹ ہوگا۔ اس وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہریکنس پروڈیوس ہوتے ہیں وہ اینٹی کلاک وائز ہوتے ہیں ان اپر ہیمیسفیئر اینڈ کلاک وائز ہوتے ہیں ان لوئر ہیمیسفیئر۔ اسی طرح ایک انسان کا ویٹ ہمیشہ ڈاؤنورڈ ایگزرٹ ہو رہا ہے ٹورڈ دی سینٹر آف دی ارتھ۔ اب جب ارتھ ریوالو کرتی ہے تو سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے یہ ویٹ سلائٹلی ریڈیوس ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ارتھ کی جو روٹیشن ہے یہ فاسٹ ہو جائے تو سینٹریفیوگل بھی زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ویٹ اور زیادہ کم ہو جائے گا، اور اگر ارتھ کی روٹیشن سلو ہو جائے تو ویٹ انکریز ہو جائے گا۔ اور یہی ایکسپلین کرتا ہے کہ فلوئڈز اور ورٹسز کس طرح بیہیو کرتے ہیں نیئر اے پروٹو پلانیٹری سسٹم کے اندر، اور ایکریجن ڈسک کیسے جنریٹ ہوتی ہے نیئر اے میسو بلیک ہول۔